نحمده وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام ثالث إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی اللہ مالک الملک کے لیے
اور درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ رب العزت کا ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں اپنے گھر میں فرضیت جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کو بیان کرنے، ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پچھلے خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو بات کہی، جن اعمال کی طرف توجہ دلائی کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو، یہ اعمال انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر نہ آ جائیں تو اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی اترتی تھی، اس لیے اللہ نے یہ بڑا ہی کرم کیا ہمارے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں وہ سب کچھ بتا دیا جو ہم نے نہیں کرنا ہے، اور وہ بھی بتا دیا جو ہم نے کرنا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ کل قیامت کے دن انسانوں کے پاس یہ عذر نہ ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم یہ غلط کام کر بیٹھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں کہ تمہارے اندر یہ اعمال آ جائیں گے، تمہارے عمل کے اندر جب تم ان اعمال کو کرنا شروع کر جو دیکھ لو کہ معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکا، تو پھر سمجھ لو کہ قیامت تمہارے اوپر آ گئی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھے، انا والساعہ کہاتین، حدیث میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1450 سال گزر چکے، 14 صدیاں ہو گئی، اب ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ ہم برے اعمال سے بچ سکیں اور اچھے اعمال کر سکیں۔ تو آج کے اس خطبہ میں جو ہمارا موضوع ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، وہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، مساجد کے بارے میں، کیونکہ مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کے اندر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے گھر مساجد ہے، اور سب سے بری جگہ وہ اگر ہے تو بازار ہے، جہاں پر تم خرید و فروخت کے لیے جاتے ہو، چہل قدمی کے لیے جاتے ہو، لہو و لعب کے لیے جاتے ہو۔ بازار سب سے بری جگہ ہے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر اگر کوئی ٹکڑا سب سے برا ہے تو وہ بازار ہے، اور اگر اس کائنات کے اندر سب سے اچھا اور خوبصورت زمین کا حصہ ہے تو وہ اللہ کے گھر مساجد ہے۔ آج ہم ان مساجد سے دور اور بازاروں کے اندر ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہے۔ میں اور آپ اپنے ارد گرد میں، اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھ لیں، اور خصوصاً معذرت کے ساتھ میری نوجوان نسل، چاہے وہ
نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں بازاروں کی زینت بنے ہوئے، اور ماں باپ اللہ کی پناہ ہے رات کو نام کیا رکھا ہے ویکینڈ پہ لے کر بچوں کو جو ہے بازاروں کے اندر پھر رہے ہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کیا کیا کرتے تھے؟ اٹھاتے اور کہتے اٹھو، اللہ آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، اے نبی کے گھر والوں اور گھر والیوں اٹھ جاؤ، اللہ سے کچھ مانگ لو۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے نظر آتے، جبکہ حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ کیا فرماتی ہے؟ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اللہ نے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اگر کوئی خطا کو غلطی کوئی بھول آپ سے ہوگی اللہ نے وہ پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورۃ الفتح میں اللہ نے یہ قرآن نازل کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی ہر خطا کو معاف کر دیا ہے، اگر بھول چوک میں ہو گئی ہے، اگر تم سمجھو کہ تم سے کوئی غلطی ہوگی میں اللہ نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے محمد الرسول اللہ، آپ اتنا کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے رات کو کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں مبارک قدم مبارک سو جاتے ہیں، آپ اتنا اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اتنی اللہ کی یاد؟ کہا اللہ نے میرے اوپر اتنا رحم کیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میرے ساری خطاؤں کو اللہ نے پہلے سے ہی معاف کر دیا ہے، تو میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے گھر میں آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اتنی نعمتیں دی ہیں، میں یہ پیشانی تیرے سامنے جھکاتا۔ کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہو نا، کوئی نیکی کی ہو، اچھا برتاؤ کیا ہو، مشکل وقت میں اس کے کوئی ایک کام کر دے، بہت مشکل پڑی ہو تو آپ اس کو بلاتے ہیں، تو ساری زندگی آپ اس کا احسان نہیں بولتے ہیں اور اس کے سامنے جاتے ہیں، جھکتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور اللہ مالک الملک جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہر ایک نعمت سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو، گننا شروع کرو، کاؤنٹنگ کرنا شروع کرو، ساری دنیا کی درخت جو ہے وہ قلمیں بن جائیں، سمندر پانی جو ہے وہ سیاہی بنا لو، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان کو تم شمار نہیں کر سکتے، نہیں لکھ سکتے، احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے۔ سب سے خوبصورت جگہ یہ مساجد اور سب سے بری بازار ہے، اور ہمارا زیادہ وقت کہاں پر گزرتا ہے؟ ذرا یہ میں اور آپ دیکھ لیں، اگر ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزرتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب یہ دوسری حدیث ہے، پہلی میں نے آپ کو یہ بتا دی، نبی کریم فرماتے ہیں سب سے بہترین۔ اب مساجد کیا ہے؟ مسجد یہ کس لیے ہے؟ یہ کیا ہے؟ مسجد وہ ہے جہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، اللہ کی خالصتاً اللہ کی عبادت کی جائے، جہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، جس جگہ پر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے اور وہاں پر کسی اور کی عبادت نہ ہو، صرف کس کی عبادت ہو؟ اللہ کی، اسے مسجد کہتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، قرآن ہم سب نے پڑھا ہے، اللہ نے لفظ مسجد بول کر کہا ہے، جہاں پر بھی اس جگہ کو مسجد کہیں گے جہاں پر خالصتاً، یہ آپ ڈیفینیشن، یہ تعریف یہ لکھ کر اپنے ذہن میں، دماغ میں، دل میں نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا مسجد کون سی ہے، مسجد کیا ہے۔ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں، اس جگہ کو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر خالصتاً اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے
اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، وہ جگہ مسجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن ہے، شاید 29واں پارہ ہے، سورۃ الجن ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، بے شک جو مساجد ہیں، مسجد وہ ہے۔ اللہ نے لفظ مسجد بولا ہے، پتا تھا کہ اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پشتو، پٹھان یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اور مسجد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کتنا خوبصورت ہے، قرآن اللہ نے ہماری زبان کے اندر ہی کہا ہے۔ یہ ساری زبانیں کس نے پیدا؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ قرآن کی زبان اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی زبان ہے۔ کیا ہے؟ اردو میں ہم مسجد ہی بولتے ہیں، تو گویا کہ ہم بھی عربی بولتے ہیں۔ یہ ہم ڈرتے ہیں جی مجھے تو عربی آتی نہیں، میں قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اور بھائی یہ عربی جو ہے آپ کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، یہ انبیاء کی زبان ہے، صحابہ کی زبان ہے، یہ اہل جنت کی زبان ہے۔ اس کو سیکھیں، تھوڑی سی کوشش کرنے پڑے۔ 70 سے 80% الفاظ جو ہیں وہ عربی کے اردو کے اندر شامل ہیں۔ اردو ہے ہی لشکری زبان ہے نا، پڑھا ہوگا آپ نے، لشکری، جس میں ساری زبان ہے، اس میں عربی بھی ہے، ہندی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، فارسی بھی ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ زیادہ غلبہ کس کا ہے؟ انگریزی کا ہے۔ اب جب تک ہم 2 لفظ انگریزی کے نہ بولیں تو کہتے ہیں اس کو تو بولنا ہی نہیں رہتے، جاہل ہے۔ جبکہ عرب انگریزی کوئی زبان ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر مشہور ہو چکی ہے، صرف چند ممالک میں بولی جاتی ہے، 2-4 ہوں گے، ریسرچ کر لیں۔ ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں چند ممالک میں انگریزی بولی جاتی ہے۔ اتنا بڑا ہے چائنا، کہاں کیا بولی جاتی ہے؟ چائنیز بولتے ہیں، وہ انگریزی نہیں بولتے ہیں۔ اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے، یہ زبان اگر ہم نے نہ بولی تو پھر شاید کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہماری تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر طلبہ میٹرک ایف اے میں سب سے زیادہ سپلی جو آتی ہے بچوں کی، وہ امتحان میں کس میں ہے؟ انگریزی کے اندر ہے۔ انہی بچوں کو اگر یہ انگریزی کے آپشن میں رکھ دی جائے اور ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی زبان میں پڑھائی جائے، فزکس، کیمسٹری، بایو، میٹر، بایو جو بھی پڑھتے ہیں، کمپیوٹر ہے، اللہ کی قسم پاکستان کے طلبہ سب سے فرسٹ ڈویژن میں ہوں گے ڈگریوں کے اندر، اور الحمدللہ آج بھی ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں، میں خود پڑھاتا ہوں کالج میں، خود پڑھ رہا ہوں یونیورسٹی میں، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر انگریزی کا اتنا خمار ہے، اتنا روب اور دبدبا بیٹھا ہے کہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ انگریزی کے علاوہ جو ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور آج الحمدللہ یہ میرا اتنا نہیں بتاتے ہیں دوست، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ورکنگ کر رہے ہیں، انگریزوں کو جو سبق سکھا رہے ہیں، کس کا؟ بزنس کا، وہ کون ہے؟ وہ پاکستانی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بزنس کرنے والے انگریزوں کو ان کی چیزیں پڑی ہیں، ان کے پاس کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ منتیں کرتے ہیں، آؤ ہمارے پاس اتنی سیلری دیں گے، ڈالر دیں گے، اور کما رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ صرف کیا ہے؟ ان کو توجہ نہیں دلائی جاتی، صحیح ٹریک پر نہیں چلایا جاتا۔ والدین، معاشرہ، دوست، اساتذہ ان کو صحیح راہ نہیں دکھاتے، اور جن کو دکھائی ہے آج ڈالر کما رہے ہیں۔ اتنا ایک بڑا جو بزنس مین ہے امریکہ کا، جا کر دیکھ لیں، اس کی انکم نہیں ہوگی جتنی ایک یہاں پر 10-12 سال کا بچہ کما رہا ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے آپ بزنس مین ہیں سارے، دیکھ سکتے ہیں، اس پر ریسرچ کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، میں حیران ہوں، ڈالر کما رہے ہیں، کتنے جی؟ 8 لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ، 2 لاکھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیسہ کمانا ہی سارا کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مساجد کے ساتھ تمہارا رویہ وہ نہ ہو جائے جو کون سا تھا؟ یہود و نصارہ کا۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کیا ویسا تو نہیں ہے؟ پہلی حدیث جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ لا تقوم الساعہ،
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یتباہی الناس فی المساجد، جب تک لوگ مسجدیں بنانے میں ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کریں، تکبر اور غرور نہ کریں. ہمارے محلے کی مسجد، ہمارے چودھری نے، ہمارے دادا نے، ہمارے باپ نے جو مسجد بنائی ہے وہ علاقے کی سب سے خوبصورت مسجد ہے، اس سے بڑی، اس سے خوبصورت، اس کے اندر سہولیات جتنی ہیں وہاں اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں نہیں. یتباہی الناس، ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے. ہماری مسجد جو ہے محلے کی بڑی ہے، قلین بچھے ہے، وہاں پر یہ اے سی ہے، وہاں پر کھانا دیا جاتا ہے، وہاں پر یہ سہولت ہے، لیکن وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کوئی وہاں پر موجود نہیں ہوگا. اور یہ آج میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور دکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، آپ کو بھی علم ہوگا. اتنی بڑی بڑی خوبصورت مساجد ہے ہر محلے کے اندر. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری مسجد سب سے خوبصورت ہو، اور ایک ایک مینار کو بنانے پہ لاکھوں کروڑوں لگا دیا جاتا ہے. یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو، اپنے آپ کو، ہم کو سمجھا رہا ہوں. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. ایک مینار کو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ سمپل بھی بن جائے، صرف نشانی کرنی ہے نا کہ یہاں پر مسجد ہے، اس کے علاوہ اور مینار کا کوئی ہے، اس کے اوپر شیشہ کاری کرنا، مینا کاری کرنا، وہاں پر کشیدہ کاری کرنا، اور ٹائلیں، اور وہاں پر اللہ کی پناہ ہے. یہ ایک صرف میں نے مینار کی مثال دی ہے. مینار بنانا گناہ نہیں ہے، لیکن اس مینار کو خوبصورت بنانے کے لیے پھر مسجد کے اندر ٹائلیں، اور فلاں جی میں نے جو ہے نا یورپ سے ٹائلیں منگوائی ہیں اپنی مسجد کے میں لگانے کے لیے، واش روم کو قالین ہے، اے سی ہے، اور لوگ وہاں پر نمازی ہے نہیں. محلے کی مسجد بے آباد ہے. جمعہ پڑھنا، جی میں نے فلاں مسجد میں جانا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، ادھر سہولیات بڑی ہیں، ادھر قلین بڑے نرم ہیں. پھر وہ اللہ کے لیے عبادت نہ ہوئی. وہ کہاں کس کے لیے عبادت ہے؟ وہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ مجھے بتائیے. وہ سجدہ قلین کے لیے ہے. آپ آئے ہیں قلین کے اوپر سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے نہیں آئے. بتائیں مجھے کہ وہ سجدہ آپ کا اللہ کے لیے رہ جائے گا؟ اگر اے سی کی ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے آپ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جو بندہ نماز پڑھتے ہوئے یہ دل کے اندر خیال بھی لے آئے کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، میں اپنی نماز کو خوبصورت کر لوں، سجدے کو لمبا کر لوں، اس نے شرک کیا. الریاء شرک الاصغر. یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ حدیث سنی تو ہوگی آپ نے. الریاء شرک الاصغر، ریاکاری، دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے. شرک اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دینا، اس کی عبادت کرنا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے علاوہ کسی کو وہاں پر پکارا نہ جائے. آج ہماری مسجدوں کے اندر اللہ کے اس حکم کی نافرمانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر، ممبر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، جہاں پر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات ہونی چاہیے، وہاں پر پکارا کن کو جاتا ہے؟ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا غوث العظم، یا علی حجویری، یا گنج شکر. یہ بتائیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے بھی سنا ہے. نہیں سنا تو آؤ میرے ساتھ، ابھی چلے جاؤ. علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے، ہم ولایت کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کے علاوہ چھوڑ کر چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو اس کو بھی پکارا جائے گا، اللہ کے ساتھ پکارا جائے گا، ہم اس کا انکار کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وہ ممبر جس پر کھڑا ہوا ایک عالم، وہ اسکالر ہو، وہ چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ محدث ہو، وہ کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے کہ وہ بھی کچھ ادا کرتا ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہے، اللہ کی قسم میں اپنے باپ کو بھی اس ممبر سے اتار دوں گا. اللہ کی عزت کہتے ہیں، یہ جوش کے اندر یہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ اور الحمدللہ
پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن اور حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ بتائیں یہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ میں اس کا کوئی ترجمہ غلط کر رہا ہوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد بے شک اللہ نے کہا، انا کہا ہے، انا حروف جو ہے یہ تشدید کے لیے، یقین کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، بے شک جتنی مسجدیں ہیں دنیا کے اندر، اور یہ بھی خیال کر لیں یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی، یہ دیوبندیوں کی، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ جو ہم نے نام رکھے صرف پہچان کے لیے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مساجد اللہ کی ہے۔ یہ اگر اس مسجد کے اوپر دیوبندی لکھنے سے، اہل حدیث لکھنے سے کسی کو نماز پڑھنے سے روکا جائے کہ یہاں پر صرف دیوبندی آئیں گے، اہل حدیث آئیں گے، اہل تشیع آئیں گے، اللہ کی قسم وہ مسجد نہیں ہے، وہ پھر اجارہ داری ہے۔ ہماری مسجد کے اندر کچھ نہیں لکھا، اللہ کا گھر ہے یہ مسجد، سب آتے ہیں۔ میں جہاں پر جمعہ پڑھاتا ہوں مستقل مسجد کے باہر مسجد لکھا ہوا ہے، جو مرضی آئے، اور میرے سامنے بیٹھنے والے اہل تشیع بھائی بھی ہیں، اہل دیوبند بھی ہیں، اہل سنت والجماعت بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجد وابیوں کی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا یہ وابیوں کی ہے، پھر وہ مسجد اللہ کی نہ ہوئی، وابی کی ہوئی نا، وہ بریلوی کی ہوئی، اور باہر لکھا ہوتا ہے اللہ کی پناہ ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اس کے اندر وہابیوں کا، تبلیغی جماعت والوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہیں، ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہ اللہ کی گھر، اللہ کی مسجد نہ ہوا، پھر وہ اللہ کی مسجد نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ وہاں پر پھر ہمیں وہ مسجد اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے، ایسی مسجد جہاں پر اللہ کی عبادت سے روکا جائے وہ کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ قرآن ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں جذباتی بات کر رہا، یہ اللہ کی بات ہے۔ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے پھر اس پر غصہ تو آتا ہے، یہ کیسے ظالم ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر ظالم کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ابھی اللہ کی بات سنا رہا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور دیکھو ظالم کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ کو علم تھا کہ یہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہوں گے پیدا جو ظلم کریں گے، میرے گھروں میں آنے سے میرے بندوں کو روکیں گے اور لکھ کر لگا دیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ آپ نے خود جا کر پڑھنا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کو پڑھ لیا کرے۔ اب ساری باتیں میں بتانا شروع کروں تو ٹائم تو ہمارا اوپر ہونے والا ہے، ہو گیا میرا خیال۔ بس آخری بات، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہاں پر عبادت کی غرض سے آنا چاہیے، نہ کہ یہاں پر خوبصورتی، اس کو چونا گچ کرنا، بہت ہی ایسی نرم قالین، پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں رہ جاتی، پھر ان چیزوں کے لیے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اوندے منہ پاؤں سے پکڑ کر، پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکیں گے، اور اس جہنم سے اس کو بھڑکایا جائے گا، ان لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ آئیں گے، یا اللہ ہم تو نیک، کہیں گے ہم تو سیدھے جنتی ہیں، ہم نے تو بڑی خوبصورت مسجد بنائی تھی محلے کی، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، ایمان ان کے اندر نہیں تھا، ظلم کرتے تھے، دوسروں کو روکتے تھے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی کو بھی پکارا کرتے تھے۔ وہاں پر میلاد کے نام پر دوسروں کو پکارا جاتا تھا، ادھر سے نماز ہوئی اور ادھر سے حضرت علی کو پکارا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ اللہ کے صحابہ ہیں، وہ اہل جنت ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کو پکارنا ہے، نماز میں تو پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ تو سب کو آتا ہوگا، نہیں آتا نا جن کو ہمارے خان صاحب نے یاد کروایا ہوا ہے بات آ جاتی ہے گھوم کے، سب کو یاد ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی خاص عبادت کرتے ہیں،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد یا عبد القادر جیلانی، یا علی حاجویری، استغاثہ کرتے ہیں نہیں ہمارے مولوی؟ بتائیں میرے بھائیوں، ہے یا نہیں ایسا؟ نماز میں کہتے ہیں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سلام پھیرتے ہوئے یا علی مدد، یا غوث الاعظم مدد۔ اللہ کی قسم یہ شرک اکبر ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یہ سن لیں میرے بھائی جو بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس کی تفسیر جا کر پڑھ لیں، سورۃ الغافر ہے یا سورۃ المومن ہے، 24واں پارہ ہے، کھولیے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَإِنْ، اگر اشرکتا، شرک کیا تو نے، تا جو ہے ضمیر مخاطب کی ہے، لَإِنْ اشرکتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تیرے سارے اعمال کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ حابطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جلا، جیسے کاغذ کو آپ آگ لگائیں تو وہ جل کر کیا ہو جاتا ہے، راکھ اس کو مسلیں وہ ختم ہے، اس کاغذ کو، اس راکھ کو دوبارہ آپ استعمال میں لا سکتے ہیں؟ نہیں نہ لا سکتے، ختم ہو گیا اس کا وجود۔ بعین ہی اللہ نے یہی لفظ بولا ہے، حابطہ، اللہ تمہارے اعمال کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے مخاطب کون ہوتے ہیں وحی کے؟ اللہ کے حکم کے سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تمام انسان ہیں۔ اور ہم وہ مولوی، وہ علامہ، وہ چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی محدث بڑا کیوں نہ ہو، اسکالر ہو، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے، کہتا ہے یہ بھی مدد کر سکتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے، وہ اسکالر نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس کو اس مسلح پر کھڑے ہونے کی، میں یہ کہتا ہوں اس کو یہاں پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے ہے؟ اس توحید، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے، واحد اللہ اکیلے کی عبادت کرنے کے لیے۔ لا اعبد ما تعبدون، سورۃ الکافرون ہے، پڑھیں ذرا، پڑھی ہے نا؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے مشرکو، نہ میں تمہاری کبھی کروں گا، میرا اور تمہارا کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ ہم بھی ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر نماز میں اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ دیتے ہیں، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکاریں، اللہ کی قسم وہ بھی شرک ہے اللہ کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اگر تم کہو نا میرے پاس بھی، میں تو خود اللہ سے مانگتا ہوں۔ جنگ بدر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ طاقت ہوتی تو خود جا کر کھڑے ہو جاتے نا۔ حدیث تو پڑھی آپ نے، جنگ بدر کا وقت ہمارا ہو گیا، بس کر دیں، بس آپ نے بھی جانا ہے تو معذرت، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کھڑے ہوئے اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیسے مانگا؟ سجدے میں گر گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس لیے؟ اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے، یا اللہ ہماری مدد کر، 313 ہے، نہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے تلوار ہے نہ تیر ہے، اور دشمن 1000 کی تعداد میں، اسلحے سے لیس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ہمارے علاقے پر حملہ آور ہو گیا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سجدہ کرتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو نہیں پرواز کر گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو آنسوؤں سے وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ تر ہو چکا تھا۔ وہ تصور کریں، پتھریلی زمین اور ریتلی زمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اتنے گرے کہ اتنا جو حصہ ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اور اللہ نے پھر فاستجاب، اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اب ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کھولیے جا کر سورۃ انفال، یہ میرے بھائیوں نے پڑھی ہوگی،
9-10 میں سورۃ الانفال ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا. محمد الرسول اللہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. اگر کوئی محمد الرسول اللہ سے بھی مانگتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر دو، اور آج کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ. اور میرے بھائیوں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے اعمال، اللہ کی قسم میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، اور میں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے جائیں ہماری مدد کر دو. آخر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ کا محتاج ہوں. میں اللہ میری مدد کرتا ہے تو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں جو مجھے کہتے ہیں. میری طرف جو وحی آ جاتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا ہوتا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں لے کر جاتا اپنے چچا کو. احد کے میدان میں شہید ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کو علم ہوتا. اور میرے بھائیوں عقیدے کی اصلاح کریں. یہ مساجد، واپس آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یتباہی الناس فی المساجد، یہاں تک کہ لوگ مسجدیں بنانے میں فخر نہ کریں. بڑی بڑی مسجدیں، لاہور میں بھی ایک مسجد بنی ہے اور اسلام آباد میں بھی ایک ہے. صرف اشارہ دے دیتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں، سارے جانتے ہیں. لوگ وہاں پر جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ سیلفی لینے کے لیے. ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، قسم سے اٹھائیں. آپ میں سے بھی کوئی گیا ہوگا، تصویر لی ہوگی. میں گیا ہوں، میں نے بھی تصویر لی ہے. تو وہ اور گئے کس لیے؟ سیر کرنے کے لیے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. یہ تو میں اپنا بتا رہا ہوں. اب آپ اگر چھپاتے ہیں تو پھر یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. اسلام آباد جاتے ہیں، اس مسجد میں کس لیے جاتے ہیں؟ مسجد دیکھیے جا کے نماز کی نیت. اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو پھر سمجھ لیں انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ گئے ہیں سیر کی غرض سے، وہاں پر جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ اللہ پہ اللہ قبول کرے یا نہ پڑھے، کیونکہ آپ کی نیت یا وہاں پر سیر کرنے کی تھی. انما الاعمال بالنیات. اور اگر نیت ہو وہاں پر نماز پڑھنے کی کہ میں نے وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں، پھر آپ کو نماز کا ثواب ہوگا. اور سیلفی تو آپ ایسے بھی لے لیں گے. اب واقعہ سنا دوں. وہ ایک صحابی نا سوراخ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس لیے؟ کہا یہاں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی. تو کہا اگر تو یہ رکھ لیتا نا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی اور ہوا تو ویسے بھی آنی تھی، تمہیں ثواب ملتا. بیان ہی اسی طرح اگر کسی مسجد میں جاتے ہو، وہاں پر سیلفی بھی لیتے ہو، نماز پڑھنے گئے تو سیلفی ایک اضافی چیز لے لی. اور اگر سیلفی لینے گئے ہو وہاں پر نماز پڑھ لی تو اب سیلفی اصل ہے، نماز اصل. اب آپ سمجھدار ہو گئے، بتائیں نا. پھر نماز تو نہ ہوئی، پھر نماز تو آپ نے ویسے ہی پڑھ لی. وہ بھی آدھے کہتے میرے کپڑے خراب ہیں، باہر پھیرتے رہتے ہیں. اج تو سلام پھیر جائے، پھر اندر جا کے بھی دیکھتے پہ ہوں. وہ تو کپڑے خراب نہیں ہے. ہاں اللہ کی پناہ ہے. اور لاہور میں بھی ایک مسجد ہے بیریا ٹاؤن میں، لوگ وہاں پر کلک لینے جاتے ہیں. اوتے جی نال ہے، پھر ٹاول بھی ہے تو نال لکھے ہوتا ایسی فرانس سے آئے. ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں میرے بھائیوں، یہ رونے کی باتیں ہیں. قیامت قائم نہیں ہوگی، لوگ فخر نہ کریں گے. ہمارے علاقے میں ہماری سوسائٹی کی مسجد بڑی خوبصورت ہے، اور آج سوسائٹی والے سب سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ خوبصورت مسجد. یہاں پر بہت آرام دہ خوبصورت مسجد ہے اور وہاں پر نماز پڑھتے نہیں ہیں ظالم. اور یہ اللہ نے فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی میں سنا دوں. حضرت عباس کہتے ہیں لا تزخرفنها، البتہ ضرور بھی ضرور تم اپنی مسجدوں کو خوبصورت بناؤ گے. کیا کرو گے؟ مزین کرو گے. کما زخرفت الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ اپنی مساجد کو خوبصورت کیا کرتے تھے. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے. جو ہم ٹائلیں بڑی اعلیٰ، یہ بات نہیں ہے کہ خوبصورت بنائے مسجد کو. جو سہولیات ہیں ہونی چاہیے اچھا کلیم. لیکن کیا ہے کہ آپ بار بار ان کو چینج کریں اور اتنی زیادہ مہنگی چیزیں لگائیں صرف کس لیے؟ فخر کے لیے، غرور کے لیے، دکھاوے کے لیے. تو یہ منع ہے. یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ آج کلیسا جو ہے نا، یورپ میں چلے جائیں، فور سیل لکھا ہوا ہے. کتنے چرچ
عیسائیوں نے مسلمانوں کو دے دی، تم مسجد بناؤ، تم سڑکوں پر نماز پڑھتے ہو، اور اللہ نے ہمارے لیے تو ساری زمین ہی مسجد بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے مجھے 6 چیزوں کے اوپر، دوسرے نبیوں کے اوپر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ 6 چیزیں اللہ نے مجھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عطا کی ہیں، 6 چیزیں گن کر بتائیں جو کسی اور نبی کو نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین جو ہے وہ پاکیزہ ہے، اور اللہ نے میرے لیے اس کو مسجد بنا دی ہے۔ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں پر بھی ہو، تمہارے امتی جہاں پر بھی مجھے سجدہ کریں گے، میں اللہ ان کو قبول کر لوں گا ان کی نماز۔ کتنی خوبصورت، کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے دین۔ تو اللہ کے بندو، نماز پڑھنی ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، لیکن آج ہماری مساجد بہت خوبصورت بنی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں، ابھی آپ دیکھ لیں، آن لائن دیکھ لیں کہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میں کتنے نمازی ہیں، مساجد خالی ہے۔ بادشاہی مسجد میں تو لاہور میں خالی مسجد پڑی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، سیلفیاں لے رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے نکلیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ نے پھر انہی کے اوپر قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم نے تو بڑی مسجد بنائی تھی، میرے باپ نے مسجد بنائی تھی بڑی خوبصورت۔ اللہ کہے گا پہلے اس مسجد کے ساتھ تمہیں میں وہاں پر نماز نہیں پڑھتے تھے تم۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان مساجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ ان کو صرف خوبصورت ہی بناتے جانا ہے۔ بنائیں، اچھی بنا لیں تو اللہ کا گھر ہے، جیسا اچھا بنائیں گے۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات، یا اللہ یہ قبول فرما لینا، ہم نے تیری عبادت کے لیے خوبصورت بنائی تاکہ تیرے بندے جب نماز پڑھیں سکون سے پڑھیں، نہ کہ ہم نے غرور اور فخر اور تکبر کے لیے بنائی ہے کہ فلاں چودھری نے بڑی جو ہے نا، میاں صاحب نے مسجد بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ یا اللہ یہ تیرے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ان آیات کو یاد کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پیشین گوئیوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے باتیں بتائی ہیں، جو برے کام ہیں ان سے اللہ ہمیں بچائے، جو اچھے کام آپ نے بتائے وہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔